السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو استخارے کے تعلق سے کچھ خاص باتیں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اور استخارہ کیوں کیا جاتا ہے، استخارہ کرنے کا مطلب کیوں ہوتا ہے، اور یہ استخارہ کرنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو کیوں بتایا ہے۔ آئیے گا ڈیٹیل کے ساتھ جانتے ہیں۔ اس پوری ویڈیو کے اندر آپ دیکھیے گا، اگر آپ کی شادی ہونے والی ہے یا آپ کوئی کام کرنے والے ہیں یا آپ کسی سفر پر نکلنے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی کام کے لیے کوئی کاروبار آپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے آپ استخارہ کر لیں۔ یا آپ کا کہیں سے رشتہ ہو رہا ہے تو پہلے آپ استخارہ کر لیں کہ جس لڑکی سے آپ کا رشتہ ہونے کے لیے جا رہا ہے وہ لڑکی آپ کے لیے بہتر ہوگی یا نہیں۔ استخارے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کام ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں ہمیں اس میں فائدہ ہوگا یا نقصان، فائدہ ہوگا یا نقصان۔ تو اس چیز کو جاننے کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں استخارہ کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ دیکھیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے جو کاروبار میں قدم اٹھایا، جو کاروبار ہم نے ڈالا، ہم نے استخارہ تو کیا نہیں، کاروبار کر لیا، تو پتہ چلا کہ بجائے فائدے کے نقصان ہو گیا اور ہمارا پیسہ برباد ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ کمانے کے لیے کسی سفر پہ جا رہے تھے، جیسے مان لیجیے آپ کمانے کے لیے سعودی عرب جا رہے ہیں، کویت جا رہے ہیں، قطر جا رہے ہیں، دبئی جا رہے ہیں، آپ نے سب کچھ پورا ارادہ بنا لیا اور ٹکٹ بھی لے لیا، لیکن آپ نے یہ سب کام کرنے سے پہلے استخارہ نہیں کیا، اور جب آپ کا ٹکٹ وغیرہ آ گیا، آپ کمانے کے لیے چلے گئے، تو پتہ چلا کہ سعودی میں جا کے آپ پھنس گئے۔ بھئی آپ کے بڑے سپنے تھے، بڑے خواب تھے کہ میں 50-60 ہزار روپے مہینہ کماؤں گا اور گھر والوں کو بھیجوں گا، لیکن جب آپ وہاں پہنچے تو آپ کو کام ہی نہیں ملا اور وہاں جا کر کے آپ پھنس گئے۔ تو استخارہ کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں تلقین کی ہے نا، حکم فرمایا ہے، وہ اس لیے تو کہا ہے کہ تاکہ آپ نقصان سے بچے رہو اور آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کام ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں گھاٹا ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ تو جب آپ استخارہ پہلے ہی کر لیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اور پھر آپ گھاٹے سے، نقصان سے بچے رہیں گے۔ تو یہ استخارہ کرنے کا فائدہ آپ کو یہ ملے گا۔ اب مان لیجیے آپ شادی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو جس لڑکی سے آپ کی شادی ہونے والی ہے اس کے نام کا آپ کا پتہ چل گیا کہ بھئی میرے گھر والے فلاں لڑکی کے ساتھ میں رشتہ کر رہے ہیں، تو آپ رشتہ کرنے سے پہلے استخارہ کر لیں، کسی سے ذکر نہ کریں، استخارہ کر لیں۔ استخارے میں پتہ چل جائے گا کہ یہ لڑکی آپ کی زندگی کے لیے بہتر ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے لوگ بنا استخارے کے ہی شادیاں کر لیتے ہیں، رشتہ ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، پتہ چلا کہ 2-4-6 مہینے کے بعد طلاق ہو گئی، یا پھر اتنی دشمنی بن جاتی ہے کہ آپس میں جیل وغیرہ میں، کوئی جیل میں ڈال دیتا ہے، کوئی کہیں کچھ ہو جاتا ہے، مطلب پورے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے گا میں حدیث پاک کی روشنی میں استخارہ کرنے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا، اور اگر آپ کاروبار کرنے جا رہے ہیں تو استخارہ ضرور کریے، اگر آپ کمانے کے لیے کہیں جا رہے ہیں تو پہلے استخارہ کر لیجئے گا، یا آپ کی شادی، آپ کا رشتہ گھر والے تلاش کر رہے ہیں، شادی ہونے والی ہے، تو آپ پہلے استخارہ ضرور کر لیجئے گا، یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، آپ کے اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اگر آپ استخارہ کر لو گے تو پھر آپ نقصان سے بچے رہو گے۔ اب آئیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ دیکھیے گا ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، اور بہت ساری حدیث کی کتابوں میں استخارے کے حوالے سے یہ ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا اولاد آدم کی خوش بختی ہے، اور استخارہ نہ کرنا یہ بدبختی ہے نا۔ اگر آپ نے استخارہ کر لیا تو آپ کے لیے خوش بختی ہے، مطلب کیا ہے، خوش قسمت ہیں آپ، کیونکہ آپ کو پہلے ہی پتہ چل گیا نا کہ اس کا نقصان ہونے والا ہے یا فائدہ ہونے والا ہے۔ اور اگر آپ نے استخارہ نہیں کیا تو سمجھو آپ کے لیے بدبختی ہے، آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ استخارہ کسی بھی نئے کام کو شروع کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جب بھی آپ کوئی نیا کام کریں تو آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخاری شریف اور بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ آیا ہے کہ جو بندہ استخارہ کر لیتا ہے تو وہ نقصان سے بچ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پہلے ہی
یوں سمجھیے گا کہ خبردار کر دیتا ہے کہ یہ کام تیرے لیے بہتر نہیں ہے اور یہ کام تیرے لیے بہتر ہے۔ تو اگر آپ کا رشتہ ہونے والا ہے یا اگر آپ کہیں پر شادی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی کاروبار کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کہیں پر سفر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ بہتر ہوگی۔ دیکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں استخارے کی تلقین ایسے فرماتے تھے جیسے قرآن پاک ہمیں سکھا رہے ہوں، جیسے قرآن پاک ہمیں سکھا رہے ہوں۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ استخارہ جو کرنے کا طریقہ ہے نا وہ یہ ہے، اس میں دو طریقے دیے ہیں استخارہ کرنے کے۔ پہلا طریقہ تو میں آپ کو یہ بتا دوں، پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کاروبار کے لیے استخارہ کر رہے ہوں یا کسی مان لیجیے گا سفر پہ جانے کے لیے استخارہ کر رہے ہوں یا کسی لڑکی سے آپ کا رشتہ ہونے کے لیے جا رہا ہے، تو اس لڑکی کا نام کا معلوم ہونا آپ کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ اس کے نام سے آپ استخارہ کریں گے۔ تو پھر اگر آپ استخارہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آئیے گا، وہ استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ آپ سن لیں۔ سب سے پہلے آپ وضو کریں گے، وضو کرنے کے بعد میں عشاء کی آپ نماز پڑھ لیجیے گا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ جتنا ہو سکے آپ نفل نمازیں پڑھ لیں، 2 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، 6 رکعت پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ کو یہ دعا پڑھنا ہے۔ دعا بھی میں آپ کو بتاؤں گا پڑھ کر کے۔ پہلا طریقہ یہ ہو گیا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ صرف 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے۔ کتنی؟ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھنا ہوگا، اور دوسری رکعت میں آپ کو قل ھو اللہ احد آپ کو پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد میں پھر آپ کو اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ، یا رحمان یا رحیم یا کریم، یہ تسبیح آپ کو 100 مرتبہ پڑھ لینی ہوگی۔ اس کے بعد پھر آپ یہ دعا پڑھیں گے۔ دعا آپ یہاں پر دیکھیے گا، دعا یہ ہے، اول آخر آپ کو درود شریف پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد میں یہ دعا پڑھنا ہے، اللہم انکا تقدر لا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب فان رأیت ان فی کے بعد میں آپ کو یہاں پر لڑکی کا نام لینا ہے، ان فی زینب، ان فی فاطمہ، جو بھی آپ کا نام ہو وہ آپ نام لیجیے گا۔ خیر لی فی دینی و دنیایا و آخرتی فقدرھا لی و ان کان غیرھا خیرا منھا فی دینی و آخری و آخرتی فقدرھا لی۔ تو یہ استخارے کی دعا ہو گئی۔ اس دعا کو پڑھنا ہے، اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا ہے، درود شریف پڑھتے پڑھتے سیدھی کروٹ پر اور اپنا یہ رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ کر کے دانا، اس طریقے سے آپ کو سو جانا ہے۔ اب سونے کے بعد اب آگے فرماتے ہیں، جب آپ سو جائیں گے تو آپ کو خواب دکھائی دے گا۔ کیا دکھائی دے گا؟ خواب۔ اگر خواب میں سفید یا ہرے رنگ کی کوئی شے نظر آئے، خواب میں سفید یا ہرے رنگ کی کوئی چیز نظر آئے، تو یہ اشارہ ہوگا کہ آپ جو کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس میں آپ کو کامیابی ملے گی، کوئی نقصان آپ کو نہیں ہوگا، چاہے وہ کاروبار ہو یا سفر ہو، یا پھر جو لڑکی کے لیے آپ نے استخارہ کیا ہے وہ لڑکی اگر آپ کی زندگی میں آئے گی شادی کر کے، تو پھر آپ کو کبھی یوں سمجھیے گا کہ کوئی کمی نہیں رہے گی، بلکہ وہ آپ کی شادی اور رشتہ کامیاب رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر خواب میں آپ نے یہ دیکھا کہ لال رنگ یا کالے رنگ کی کوئی چیز دیکھی، لال یا کالے رنگ کی کوئی شے آپ کو نظر آئے، تو سمجھ جانا کہ پھر آپ کے لیے وہ لڑکی سے رشتہ کرنا بہتر نہیں ہوگا، آپ کو کاروبار میں کامیابی نہیں ملے گی، آپ جو سفر کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ سفر میں آپ گھاٹا اٹھا لیں گے، اس لیے آپ چھوڑ دیجیے گا کہ بھئی ہمیں سفر پر جانا ہی نہیں ہے، اب ہمیں یہ والا کام کرنا ہی نہیں ہے، یا اس لڑکی سے ہمیں رشتہ کرنا ہی نہیں ہے۔ بس یہ ہو گیا استخارہ۔ اب دیکھیے گا، یعنی اس لڑکی سے نکاح کرنے میں برائی ہے۔ اگر آپ نے یہ لال رنگ کی کوئی چیز دیکھ لی یا کالے رنگ کی دیکھ لی، تو سمجھ جانا کہ اس لڑکی سے اگر آپ نکاح کریں گے تو پھر آپ جو ہے کسی فتنے میں اور کسی برائی میں آپ ملوث ہو جائیں گے، تو اس لڑکی سے رشتہ کرنا آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ تو یہ استخارہ ہے، اور استخارہ کرنے کی تلقین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو فرمائی ہے۔ صحابہ کرام اس کو فالو کیا کرتے تھے،
اور استخارہ کیا کرتے تھے۔ تو اگر آپ بھی رشتہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا کاروبار کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا سفر پہ کہیں جا رہے ہیں تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایک بار صرف ایک رات کا وقت ہے، استخارہ ضرور کر لیجئے گا۔ اور یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ایک رات میں آپ کو کچھ بھی پتہ نہ چلے تو مسلسل 7 دن تک آپ کو یہ استخارہ کرنا ہوگا، اور اگر پہلے دن ہی آپ کو رزلٹ مل جائے اور خواب دکھائی دے جائے تو پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔